السلام علیکم، بیٹھک اسٹوڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں توثیق عزیز۔ آج کی بیٹھک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عباد فاروق۔ ان سے گفتگو سے پہلے ان کا مختصر تعارف کراتا چلوں۔ میاں عباد فاروق کا تعلق لاہور سے ہے اور 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے۔ میاں عباد فاروق کے بھائی شہزاد فاروق نے 2024 میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑا، اور عباد فاروق کو 9 مئی 2023 میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے الزامات میں گرفتار کیا گیا اور کافی عرصہ کوٹ لکھپت جیل میں قید رہے۔ قید کے دوران ان کے بیٹے کا سخت بیماری کے بعد انتقال ہوا، لیکن ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں ان کو 2 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی، مگر اب عدالتی فیصلے اور قانونی کارروائی کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم عباد، بہت بہت شکریہ آپ نے بیٹھک اسٹوڈیو کو جوائن کیا۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ جی ویلکم بھائی۔ عباد، طویل جیل اور مشقت کاٹنے کے بعد آپ رہا ہوئے ہیں، اور اب آپ کی پہلی ترجیح کیا ہے، اور کس حوصلے کے ساتھ یا کن جذبات کے ساتھ آپ واپس اپنی فیملی میں آئے ہیں، اور زندگی واپس اسی ٹریک پر ہے یا ابھی اس کو مختلف پاتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میری پہلی اور آخری ترجیح ہے میرے لیڈر کو باہر نکالنا، اور آبویسلی اس سے بھی پہلے چونکہ پاکستان ہے، اور پاکستان صرف اپنے میرے لیڈر کی وجہ سے ہی اس کے اندر کوئی بھی بہتری چینجز لا سکتے ہیں۔ تو پاکستان کا مطلب ہی عمران خان ہے، اور اس عمران خان صاحب کا مطلب ہی پاکستان ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہم اپنے لیڈر کو نکالیں گے تو ہی مدینہ کی ریاست بھی بنے گی۔ صرف ہمارے ون ٹو آل ایک ہی صرف کام ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے لیڈر کو باہر نکالنا، جس کی وجہ سے ایک نعرہ بھی ہم نے بنایا، وہ یہ نعرہ ہے کہ ایک ہی مقصد، ایک ہی نعرہ، باہر نکالو خان ہمارا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، زبردست ہے۔ تو ابھی رہا ہونے کے بعد آپ کی پہلی ترجیح عمران خان کی رہائی ہے، تو عباد اتنی ہمت اور حوصلہ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ ہمت حوصلہ پہلا تو یہ ہے کہ میرے لیڈر نے بڑا شعور دیا ہمیں، اور بار بار وہ کہتے رہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بار بار کہتے رہے امر بالمعروف کی باتیں سمجھاتے رہے۔ تو پھر جب ہم ساری باتوں کو سیکھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی ہے کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، کیا ایسی ریزنز ہیں۔ تو میں اسی وجہ سے آپ کے چیپٹر 67 کی آیت نمبر میں آپ سے 2 لوں گا، وہ سورہ ملک ہے۔ اللہ خلق الموت والحیات لیبلواکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کو ٹیسٹ بنایا، یعنی 2 چیزوں کو، ایک چیز کا نہیں ٹیسٹ اللہ کہہ رہے، 2 چیزوں کا، زندگی کا بھی موت کا بھی، کہ دونوں چیزیں آپ کس کے ذریعے سے اپنی لائف کو سپینڈ کرتے ہیں یا اپنی موت کس حوالے سے دیتے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ ٹیسٹ ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کون آپ میں سے احسن عمل کرتا ہے، اور احسن عمل یہی ہیں، اعلیٰ عمل یہی ہیں کہ آپ زندگی اپنی کیسے گزارتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے امر بالمعروف میں بھی یہی بتایا ہوا ہے، امر بالمعروف جگہ جگہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، تقریباً بے حد اگر میں سمجھتا ہوں کسی چیز کا اللہ نے ذکر کیا تو ان میں جو ہے نا یہ 12 بہت جگہ پر پایا گیا ہے امر بالمعروف کی بات، چاہے وہ سورہ آل عمران ہو تو ایک ہی سیکوینس میں اس کی آیت نمبر 110، 104، 114 آیت، پھر اگر آپ جاتے ہیں سورہ راف 157، یعنی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے احکامات نہیں ہیں، تورات اور انجیل میں بھی اللہ نے بنائے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو ٹیسٹ اس کا بس اس کے لیے پیدا کیا، اس ٹیسٹ کے لیے، یہی امتحان ہے انسانوں کو پیدا کرنے کا۔ تو اس لیے ہم پیدا کیے گئے، اور یہ چیزیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف پہ بہت زیادہ یقین ہونا۔ بالکل ٹھیک ہے موسٹ اتھینٹک بک ہے، تو اس لیے میرا بڑا ایمان ہے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بالکل وہ۔ جی عباد، آپ کو امید تھی کہ آپ کو اتنی جلدی رہائی مل جائے گی؟ کیونکہ جن حالات میں یا جن کیسز میں آپ کو ملوث کیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال میں ویسے تو وہ مشقت جو آپ نے کاٹی ہے، جو مشکلات آپ نے دیکھی ہیں، ان پر بھی ہم بات کریں گے، اور ان کا اندازہ آپ کو ہی بخوبی ہے، لیکن جن سرکمسٹانسز میں آپ کو اریسٹ کیا گیا تھا، 2 سال ہمارے لیے تو جلدی ہی ہے، تو کیا آپ کو امید تھی کہ اتنی جلدی آپ کو رہائی مل جائے گی؟ ویسے تو 10-15 سال کا ذہن بنایا ہوا تھا ہم لوگوں نے،
بٹ یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم نے جب جتنا ٹائم رکھنا تھا اس نے اتنی دیر رکھا. اور ہمارے جتنے بھی لاہور کے ٹکٹ ہولڈرز تھے سب کی 2 2 سال کی سزا انہوں نے دی ہے. اب انہوں نے پتہ نہیں کیا کرائٹیریا رکھا تھا یہ میرے علم میں نہیں ہے. بٹ یہ کہ ہم سبھی جتنے ٹکٹ ہولڈرز تھے جو لاہور کے تو وہ سبھی 2 2 سال ان کو سزا ملی ہے. اس دورانیہ میں کیا مشکلات آپ کو دیکھنی پڑی؟ کیسا سلوک آپ کے ساتھ رکھا گیا تھا؟ سلوک آپ کو پتہ ہے جب آپ کسٹڈی میں ہوتے ہیں وہ بھی آم، اتنی بڑی پارس کے انڈر تو وہ پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک ہی کنفائنڈ جگہ ہے جو اسی کے اندر ہی آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. پھر واش روم جانا ہے تو آپ کو ہینڈ کفس لگیں گی پیچھے بیک سائڈ پہ ہاتھ باندھ کے. پھر آپ کو بلائنڈ فولڈ اور پھر فل کور آپ کے فیس کے اوپر بلیک وہ ڈال دیتے ہیں. آپ نے بس 7 منٹس کے لیے واش روم کی اجازت ہوتی ہے آپ کو اس میں یوز کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی بہت زیادہ یہ ٹارچر ہمارے لیے زیادہ ہیوج تھا جو ذہنی ٹارچر تھا. لیکن ہمارے لیے یہ جو مار پیٹ یا یہ ٹارچر آپ کو بھول جاتے ہیں اور بالکل یہ آسان ہوتے ہیں یہ والے ٹارچر. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہم مشکلات کی بات کر رہے ہیں، چیلنجز کی بات کر رہے ہیں. یہ 2 سال آپ کے اوپر کتنے بھاری تھے، ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو دکھ پورے ملک نے، پوری نیشن نے اس کو فیل کیا ہے وہ آپ کے بیٹے کا دکھ ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو قید کے دوران وہ بیمار ہوئے اور پھر ان کا انتقال ہوا. یہ صدمہ کس طرح برداشت کیا؟ کیا یہ بھی وجہ ہے آپ کے بلند حوصلے کے پیچھے؟ میرا بیٹا چونکہ اس کی موت تو لکھی ہوئی تھی اور جو اس کا مقرر وقت تھا وہ ہو کے ہی رہنا تھا. میرا ایمان ہے میں مسلمان ہوں لیکن جس طرح میرے بیٹے کو اتنی پریشانی کے اندر اتنی اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ روتا رہا اور میں بھی اس کے ساتھ ہی اسی طرح مرتا تھا. مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور مجھے اس کی حالت کا اندازہ تھا اچھی طرح کہ میرا بیٹا کس وجہ سے بیمار ہے وہ بھی مجھے آئیڈیا تھا اور وہ مجھے ملنا چاہتا تھا. اور اس ظلم کے اس دور نے مجھے میرے بیٹے سے ملنے نہیں دیا. اور میرے لیے اس سے بڑا مشکل وقت کوئی دوسرا نہ زندگی میں تھا نہ ہو سکتا ہے. بس یہی میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میں اسی وجہ سے روز جیتا تھا مرتا تھا. میرے لیے کبھی زندگی میں اس سے مشکل وقت نہیں آیا. جیل تو میرے لیے بات نہیں تھی. ہم نے ذہن بنا لیا تھا ہم 5 7 سال 10 سال 15 سال رہیں گے اور ذہن بنا لیا تھا اور اس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار تھے. لیکن یہ چیز ایک میرے لیے بہت پریشان کن تھی. لیکن اللہ تعالیٰ صبر دینے والی ذات ہے، اس سے صبر مانگا اس نے دیا. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. اس کا بڑا شکر ہے مجھ پہ، بڑی رحمتیں ہیں میرے اوپر. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بے شک، بے شک، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ہی شکر گزار ہونا چاہیے. چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آلریڈی 5 سال 7 سال کا ایک ذہن بنا لیا ہوا تھا، آپ ذہنی طور پر ان ساری چیزوں کے لیے تیار تھے، مگر 2 سال کے بعد آپ کو رہائی ملی. تو جب رہائی ملی تو یہ مشروط رہائی ہے؟ آپ سے کچھ ڈیمانڈ بھی کی گئی تھی کہ آپ نے باہر جانا ہے تو آپ نے یہ اقدامات آپ نہیں کر سکتے، یا اس طرح کے بیانیے سے آپ نے گریز کرنا ہے؟ کچھ اس طرح کی پابندیاں بھی تھیں؟ دیکھیں آپ یہ تو ہمیں آفرز تو پورے 2 سال میں کوئی ایسا مہینہ یا ہفتہ نہیں ہوگا جب نہیں ملتی تھی کہ آپ باہر چلے جاؤ. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ملتی بھی آفرز. لیکن ہم نے ہمارے نظریے سوچ بہت بڑی تھی اور ہم نے کسی چیز کے آگے ہم نہ ٹوٹے ہیں نہ ورنہ تو آپ کو پتہ اگر کوئی کسی اس طرح کے معاملے کے تحت آپ آتے ہیں تو آپ دھپ جاتے ہیں. آپ زبان بھی نہیں اپنی کھول سکتے، آپ حق سچ کی بات نہیں کر سکتے. تو مجھے اس پہ مزید میرا خیال ہے کلیئرٹی دینے کی ضرورت نہیں. پاکستان جانتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو مین آف کریکٹر ان پیس از اے مین آف کریج ان وار. تو جب کوئی کریکٹر کا شخص ہوتا ہے تو وہ پھر جنگ بھی وہی لڑنا جانتے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے. بالکل. عباد، آپ کی فیملی اور آپ کے اس مشکل ٹائم کے حوالے سے بس ایک آدھ اور سوال اور پھر ہم چند سوال لیڈرشپ کے حوالے سے کریں گے جو ابھی حالیہ ہے. تو ان مشکل حالات میں، ایسی ٹف سچویشن میں آپ کے خاندان نے آپ کو کس طریقے سے سپورٹ کیا؟ دیکھیں خاندان میں کچھ چھوٹے دل کے بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے دل کے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی جو اس وقت دنیا میں جو 8 ارب تقریباً لوگ پائے جاتے ہیں، نہ کسی کی بایو میٹرک ملتی ہے، نہ کسی کی آنکھ، نہ آواز، نہ فیچرز ملتے ہیں فیس کے.
تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اسی طرح میرے گھر کے اندر بھی ایسا ہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو ظاہری بات ہے اتنے طاقتور نہیں ہوتے، لیکن جیسے شہزاد فاروق کو آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ کس طرح میرے ساتھ سینے کے ساتھ سینہ سپر کھڑے ہوتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بہادر ہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ابھی اگر ہم بات کریں تو گھر والوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، اپنے نظریے سے ہٹ جائیں، یا اپنی سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں؟ میری میری فیملی اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ مجھے یہ کہیں کہ اس کو چھوڑ دو. ہاں وہ تحمل مزاجی کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات کرتے ہیں. لیکن میرے لیڈر چونکہ وہ جیل میں ہیں، مجھ سے جذبات کنٹرول نہیں ہوتے میرے، کہ وہ اس وقت جیل میں اور ہم باہر آزاد ہیں اور وہ جیل میں ہیں. اتنا بڑا لیڈر جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی سوچ رکھتا ہے، 1.5 بلین مسلمانوں کی ترجمانی کرتا ہے صحیح معنوں میں، اور اس کو عملی جامہ اس نے پہنایا، خالی باتیں نہیں کرتا. تو جی، اس لیے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ بات رہائی کے بعد آپ کی عمران خان کی فیملی، ان کی بہنوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، ہم نے دیکھا. تو وہ ملاقات کیسی رہی؟ اس میں آگے جو لاہے عمل ہے وہ طے پایا؟ آگے کے کیا ارادے ہیں؟ انشاءاللہ بس ایک ہی میرا ارادہ ہے، میری جدوجہد ہے میرے اپنے لیڈر کو باہر نکالنے کی انشاءاللہ. اس کے علاوہ میرا کوئی دوسرا پلان نہیں ہے، بس صرف اپنے لیڈر کو باہر نکالنے کا اے ٹو زی ایک ہی پلان ہے میرا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جیل کے باہر تو اب صرف عمران خان کی بہنیں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نظر آتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. میں ساری لیڈرشپ کی بات نہیں کروں گا، مگر بیشتر جو چہرے جن کو پاکستان تحریک انصاف کا چہرہ سمجھا جاتا تھا، ان کا ان حالات میں باقی پارٹیز کے سامنے ایک مزبور دیوار کے طور پر ہم دیکھ رہے تھے. آج وہ لیڈرشپ ہمیں نظر نہیں آتی، سوائے چند ایک چہروں کے، جن میں آپ بھی آف کورس شامل ہیں، یا خان صاحب کی بہنیں ہیں. تو ایسی یہ سیاسی قیادت ابھی اس وقت کہاں پر ہے، اور ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں میری بہت ساری لیڈرشپ سے ملاقاتیں تو جاری ہیں، اور میں بالکل چین سے نہیں بیٹھا ہوا، میں سب سے ملتا ہوں. اور کوئی بھی مجھے ملنے آئے یا پھر مجھے کسی سے ملنا ہو، کہ میں اخلاقی جرت بھی رکھتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا، اور کوئی اگر غلط کرے تو اس کے اوپر اس کی خوب جو بھی میں جتنی بھی مذمت اس کے اوپر کر سکوں میں کرتا ہوں. اور اللہ کا بہت شکر احسان ہے جس نے مجھے حق اور سچ پہ کھڑا ہونے کی اپنے لیڈر کے ساتھ، جس نے مجھے اتنا شعور دیا. تو میں کھڑا ہوا ہوں، انشاءاللہ میں بالکل ایکسپوز کروں گا جو غلط کام کرے گا، اور جو اچھا کرے گا اس کے لیے میرا سلوٹ بھی ہے، اور میں بہت دل سے عزت بھی کروں گا. لیکن یہ جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک پیج پہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی، بظاہر ہے یا ایکچول میں یہ ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ کیا ضرورت ہے اس چیز کی، اس پہ فوکس کرنے کی، کہ یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ ایک پیج پر ہی ہے؟ دیکھیں جو اس میں موسٹ آف قیادت ہے وہ میں ان کے لیے نہیں ایسی کچھ چیزیں کہتا. مجھے اتنا اندازہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں، اور میں ان کو بہت جلد میرا ذہن بھی ہے، اگر وہ میرے ساتھ نہیں چلتے اس تحریک کے اندر، میں ان کے پاس جا رہا ہوں، سب سے ملوں گا. اور بلکہ میں نے ملاقاتیں شروع کی ہوئی ہیں بڑی تیزی سے. میں آپ ہی جس دن سے آیا ہوں میں چین سے نہیں بیٹھا، آپ نے دیکھا ہوگا. تو میں ملوں گا بھی، اگر میرے ساتھ کوئی چلے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو کسی سے اپنے لیڈر کی طرح میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوگا. میں کھل کے سامنے آؤں گا اور کھل کے کام کروں گا انشاءاللہ. تو خان صاحب کی رہائی کا ابھی آپ کی اولین ترجیح ہے، اور وہی آپ کا مقصد اور ارادہ ہے. تو اس جی. کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قیادت سے ملاقاتوں کے علاوہ کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ کب تک کوئی تحریک چلانے کا ارادہ ہے، یا آپ کو حالات کتنے آسان نظر آتے ہیں؟ تو مجھے میرا ایمان ہے کہ ہم یہ کر گزریں گے، اور میرا لیڈر بھی آئے گا، اور ہم اس میں کامیاب ضرور ہوں گے. مجھے ایک رتی برابر بھی یہ نہیں لگتا کہ ہم کہیں ناکام ہوں گے. ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. ریزن صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم وہ ایک آیت ہے، میں وہ آپ کو پڑھوں گا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو یہ اتنی زبردست صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں
کہ اے ایمان والو، یعنی اے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، بیسیکلی ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے، تو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا. ینصرکم کا مطلب ہے یعنی وہ مدد پھر تمہاری کریں گے اللہ. تو پھر وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. تو ہم نے نیت بھی اچھی کی ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اور اللہ کا دین یہ ہے کہ انصاف کا نظام، مدینہ کی ریاست جہاں پہ غریب ہو امیر ہو سب کو ایک طرح کا ٹریٹ ملے. تو یہی وہ ہے جس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے چاہے ہماری جانیں جائیں انشاءاللہ. بالکل. تھوڑا سا ہم آف دا ٹاپک بات کرتے ہیں، اور ایک کویسچن یہ ہے کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت بنی تھی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے دوسری پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، جس کی وجہ سے حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہوئے. الیکٹیبلز کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک غلطی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، ایسے لوگوں کو شامل کرنا کہ جب ضرورت پڑنے پہ وہ سارے سب سے پہلے وہ واپس اپنی پارٹیوں میں چلے گئے، یا نئی پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا؟ میرا اس پہ تو میرے لیڈر کا فیصلہ ہوتا ہے فائنلی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ میں ابھی اتنا بڑا لیڈر یا کوئی اتنا بڑا رہنما نہیں ہوں کہ میں ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو اپنے تجزیے دوں. ہاں یہ میرے لیڈر کا کام ہے، وہ ابھی کریں گے. فی الحال میرا کام یہ ہے کہ مجھ سے اگر سوال پوچھنا ہے کہ میں لیڈر کو باہر نکالنے کی کوئی باتیں ہوں گی تو وہ میں آپ کو زیادہ اچھے سے بتا سکوں گا. یوتھ کے حوالے سے کوئی پوچھنا چاہیں تو بتا سکتا ہوں آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. یوتھ تو ہمیں یونائٹڈ نظر آتی ہے، لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں کسی ایک ملک کی پارٹی جو کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، تو اس طرح کے المیہ میں تحریک کب تک چلانے کا ارادہ ہے؟ ہمارے مد مقابل بیسیکلی بہت اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا مقابلہ فوج سے ہے یا یہ جو گھٹیا حکومت یہاں پر ہے جو مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہوئی ہے، تو بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہمارا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مقابلہ تو وہ لوسیفیرین سے ہے، ایک جو انٹرنیشنل ڈیولش پاورز ہیں ان کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ. مزید ڈیٹیل پڑھنی ہو تو آپ پان ان دا گیم پڑھ لیں، بک ہے. اور یہ ایک نیول آفسر انٹیلیجنس کا تھا کار، جس کا مرڈر بھی ہو گیا اس بک کو لکھنے کے بعد. تو وہ بڑی اعلیٰ بک ہے، آپ کو پھر سمجھ آئے گی اس کے اوپر تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو ہمارا انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس کے اندر کامیاب بھی ہوں گے، اور اپنے لوگوں کو مروائے بغیر انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا اصل مقصد ہے ہمارا لیڈر باہر آئے، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، انصاف کا نظام بھی قائم ہوگا انشاءاللہ. تو عباد، آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ فرسٹ آف آل میں بھی آپ کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ جانیں بہت کم کیا بالکل بھی ضائع نہ ہوں، کوئی بھی اپنی زندگی سے ہاتھ نہ دھوئے، مگر آپ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ہم بنا کوئی جان گنوائے ہم یہ ساری چیزیں کریں گے. تو ابھی جو نومبر دسمبر میں ہم نے دیکھا، یا جو ابھی حالیہ واقعات ہوئے پروٹیسٹرز کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی، تو ایسے حالات میں کس طریقے سے پرامن رہ کر یا پرامن طریقے سے آپ اپنے مقاصد کو حاصل کریں گے؟ جب تک آپ جتنے بھی سمارٹ ہوں، جب تک آپ چیزوں کو آرگنائز کر کے نہیں چلیں گے، تو جو آرگنائزڈ لوگ ہیں جو ہمارے مد مقابل، ہماری سمارٹ پن کسی کام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح اپنے لوگوں کو یہ سڑکوں پہ نکال کے، جس طرح وہ بھیڑ کے اندر جس طرح لوگ جاتے ہیں اور راستے میں شیلنگ کھاتے جائیں مروائیں، آپ کو بالکل انشاءاللہ نہیں ہوگا. آئیڈیا کچھ اور ہے انشاءاللہ، وہ مزیدار آئیڈیا، یہ بہت اعلیٰ آئیڈیا. یہ ابھی میں کچھ نہیں بتانے والا. انشاءاللہ جیسے ہی میری ساری لیڈرشپ سے سب سے ملاقاتیں مکمل ہو جائیں گی، پھر انشاءاللہ اس آئیڈیا کو میں پراپر پرالفریٹ کروں گا انشاءاللہ. عباد، بہت بہت شکریہ، آپ نے بیٹک اسٹوڈیو کو ٹائم دیا. آئی وش یو گڈ لک. تھینک یو، جزاک اللہ.